لاہور میں ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر ایک مالک مکان اور اس کا ڈرائیور زیادتی کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر سے وکالت میں جو ہے انہوں نے انٹری ماری ہے، اور مومنہ اقبال اور ان کے شوہر نے تو حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ تصویریں بنائی، اور وہ سب سے زیادہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے، ان کے جو بھائی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ مڈل فنگر کا جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان بھائیوں کے اوپر کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ولاگ جو ہے وہ سب سے پہلے جو آدھا حصہ ہے وہ بچے مت دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں آگے جو ہے وہ بے شک بچے دیکھتے رہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لاہور میں ایک مبینہ طور پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ایک بچی کی۔ وہ بچی جو ہے وہ رو کے بیان دے رہی ہے کہ میرے ساتھ مکان مالک کا بیٹا اور ڈرائیور یہ میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ جناب، آپ نے زیادتی کے کئی کیس دیکھے ہوں گے، لیکن یہ کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ جب اس لڑکی نے اپنی اس مالکن کو بتایا کہ آپ کے بیٹے اور ڈرائیور نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو مالکن نے کیا کیا، اس کو کک مار کے بھگا دیا۔ اور جب وہ گھر جاتی ہے، اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، تو وہاں پر اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور مجھے بچہ ہے، تو اس بچے کو جو ہے وہ اب ختم کروانا ہے۔ جب ماں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مالک مکان کا بیٹا اور جو ڈرائیور جہاں پر یہ کام کرتی تھی ان کا ہے۔ جناب، میں آپ کو حقیقتاً ایک چیز بتا دوں کہ اس کیس میں بھی کچھ بھی نہیں ہونا۔ لڑکا اندر بھی چلا جائے گا، لڑکا جو ہے وہ باہر بھی آ جائے گا، پیسہ ہوگا، اور غریب کو جو ہے نا پیسہ تھما دیا جائے گا، غریب صلح کر لے گا، اللہ اللہ خیر صلح۔ میرے سے گارنٹی سے لکھوا لیں، آج خالی پیپر کے اوپر بھی لکھوا لیں کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ادھر کا ادھر ہی سارا کیس رہ جائے گا۔ جناب، یہ کیس جو ہے وہ انتہائی دردناک اس ٹائم ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ بچی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس ٹائم ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ لمحہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ دل دہلا دینے والا لمحہ ہے۔ اور یقین کیجئے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملک پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک میں کہ درندہ صفت انسان جو ہے نا وہاں پر جو ہے وہ آگے ہیں۔ جناب، یہ عنقریب یہ سوشل میڈیا پر تو یہ واقعہ وائرل ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ اس قانون کے اوپر اور اس ملک کے اوپر بھی مجھے یقین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سیاست کو وقتی طور پر خیر باد کہہ دیا، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم عدالت میں بیٹھیں گے، کچہری میں بیٹھیں گے، اور وہاں پر جو ہے وکالت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے اس بارے میں کہ شیخ رشید کے پاس LLB کی ڈگری ہے، اور وہ جو ہے وہ کافی عرصے سے LLB جو ہے وہ کرتے بھی رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بریک لے لیا۔ لیکن اب وہی شیخ رشید جس نے 17 بار جو ہے وزارتیں اس نے اپنے پاس رکھی، اور اس کے پاس اتنی وزارتیں رہی ہیں، لیکن آج بالکل یہ ختم ہو چکا ہے، اور جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پاس دیکھیں، ٹائم پاس کرنے کا بھی کوئی سورس نہیں ہے۔ یہ بیچارہ اب عدالت میں کچہری میں آ کر بیٹھے گا اور وکلا کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر دوبارہ شیخ رشید کے پاس جو ہے نا لال حویلی چلا جائے گا۔ جناب، مجھے یاد ہے میں PTI کے دور میں لال حویلی پر یہ سب کچھ کور کرتا رہا ہوں، اور لال حویلی پر شیخ رشید صاحب جب اوپر کھڑے ہو کر اشارہ کرتے تھے اس طرح کر کے، وہ دن بھی مجھے یاد ہیں، اور ہم وہاں پر جو ہے ان کی پریس کانفرنس کور کرتے تھے، اور ان کی بلے بلے ہوتی تھی۔ اور یہ جس طریقے سے باہر بیٹھ کر سگار پیتے تھے، وہ سگار پینے کا جو سٹائل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کروڑوں روپے کا وہ سٹائل تھا۔ یہ ان کے ساتھ میری 2-3 ملاقاتیں بھی ہیں، اور پرسنل ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ خبر دیکھ کر کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ وکالت کے لیے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ جب انسان اکیلا پڑ جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، یہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے۔ پھر کیا آپ کے سامنے میں بتاؤں کہ کس معاملات میں بیچارہ کو جو ہے نا ابھی وہ عدالت میں بیٹھے گا، اور وہاں پر کچہری میں کرسیوں میں جو ہے نا گپ شپ لگا کے واپس آ جائے گا، کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رینٹس وغیرہ اتنے آ رہے ہیں، یہ آرام سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی ہے، اس تنہائی کو کیسے جو ہے وہ حل کرے گا، یہ چیز ہے۔ لیکن شیخ صاحب جو ہے نا وہ عروج اور زوال کا جو ٹائم ہے نا وہ تو اب سامنے آ رہا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں، آخری خبر یہ ہے کہ مومنہ اقبال اور ان کے جو بھائی
تصویروں میں آج کل جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مڈل فنگر دکھا رہے ہیں، اور جب وہ تصویر میں نے دیکھی میں نے کہا شاید کوئی فینس وغیرہ ہوں گے، لیکن مبینہ طور پر یہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ اس کے سگے بھائی ہیں، اور وہ سگے بھائی جو ہے وہ تصویر بنا کر جو ہے وہ مڈل فنگر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور جو دولہے صاحب ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں، بس باقی وہ مومنہ صاحبہ بچی تھی وہ بھی دکھا دیتی، اور یہ کس وجہ سے دکھایا جا رہا ہے؟ نیچے میں نے کمنٹس جب پڑھے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیلسی فیکٹر ہے، مطلب یہ جیلس کروا رہے ہیں کس کو؟ ثاقب چدھڑ صاحب کو، اور ثاقب چدھڑ صاحب جو ہے وہ ان کے درمیان جو آپس میں کنٹروورسی بنی تھی، یہ کنٹروورسی جو ہے وہ کافی ٹائم جو ہے وہ پہلے سے شروع ہوئی تھی، اور ان کے معاملات کافی چلتے رہے، اور گاڑیوں شاڑوں کے بھی لین دین ہوتے رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کافی اچھا ٹائم بھی گزارا، لیکن جب بات شادی کی آئی تو وہ مومنہ اقبال کو جب پتہ چلا کہ چدھڑ صاحب پہلے شادی شدہ ہیں، تو وہاں سے گیم ساری خراب ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہاں سے معاملات بگڑتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ آواز سوشل میڈیا پر اٹھائی کہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھاؤں گی، اور وہاں پر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ایکشن لیں گی، اور اس کے بعد جو ہے معاملات میرے کچھ سلجھ جائیں گے، اور واقعی سلجھے بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ بات ہے نا کہ پیسہ پہلے کھاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کر لگا دو کہ فلاں بندہ میرے اوپر یہ کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ جانے، یہ سارے معاملات جانے، بس بیچ میں ختم۔ لیکن اگر یہاں پر ثاقب چدھڑ صاحب تھوڑے سے بھی سمجھ لیں کہ ذہین ہوتے، تو یہ جو انہوں نے گاڑیاں شاڑیاں دی ہیں، یہ بینک سے لیز پر لے کے دیتے ان کو، جب ان کو لیز پر لا کے دیتے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو وہ یا قسطیں وغیرہ بھی بھر رہی ہوتی تو اس طرح کے معاملات کرتے، لیکن اب وہ جو شادی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو دولہا صاحب ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ کمرے میں کرنی چاہیے، اور یہ جناب جو ہے نا فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا ان کی جپھیاں پھپیاں پتہ نہیں کیا کیا یہ سین سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ سوشل میڈیا پر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک 9th کلاس کی بچی وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے تو وہ کیا سوچے گی؟ یا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچے گا؟ آپ تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ذہن میں رکھیں کہ اس بچے کے اوپر کیا گزرے گی، وہ بچہ جو دیکھ رہا ہے اس کا دماغ کیا وہ کرے گا۔ اگر یہ آپ نے حرکات کرنی ہے تو اکیلے مریں، ادھر جا کے کریں، یہاں پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یقیناً مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ملک پاکستان میں کیوں نہیں اس چیز کو بین کرتے، ادارے کیوں نہیں اس چیز کے اوپر سوال اٹھاتے کہ اس طرح ولگر ڈانس وغیرہ اور اس طرح ولگر جو ہے وہ سارے اسٹیپ، اس سے اب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ چدھڑ صاحب جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، اور پہلے تو اس نے جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے وہ سمپتھی سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس نے کافی سمیٹی بھی ہے، لیکن اب ان کی حرکات سے یہ چیز لگتی ہے کہ جناب یہ واقعی انہوں نے مال چال کھایا ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم یوتھ کو تو بچاؤ، یوتھ کا تو کچھ خیال کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دفع کرو، اپنے اپنے کمروں میں جا کے مرو، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔